نحمد اللہ تعالی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الأمی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت محبت، ذوق، شوق، الفت اور عقیدت کے جذبات میں ڈوب کر بڑی ہی عزت و احترام کے ساتھ بارگاہ بے کسمنہ میں عرض کیجیے، پیش کیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین. نہایت معزز محترم، بہت عزت و احترام کے لائق حضور قبلہ شاہ صاحب، جناب محترم قاری صاحب، حضرات گرامی قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی. رب ذوالجلال کا بہت ہی بڑا احسان اور بہت ہی بڑا کرم ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے محبوب مکرم کا امتی بنا لیا اور حضور اکبر رسول مکرم رحمت عالم کے صدقہ سے ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا. قدم قدم پہ بات بات پہ رب کائنات نے ہمیں جنت کی مغفرت کی اشارت سنا دی. الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی. اللہ کی عزت کی قسم، یہ سارے کا سارا صدقہ ہے میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بحمدللہ تعالی چند دن کے بعد بڑی عظمتوں والا مہینہ، بڑی ہی شان والا مہینہ رمضان مبارک جلوہ فرما ہونے والا ہے. سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے اور امام بخاری نے حدیث مبارکہ کو صحیح بخاری میں نقل فرمایا کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ازواج شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے منبر شریفہ پہ جلوہ فرما ہونے لگے تو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضور نے فرمایا آمین. جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر بھی فرمایا آمین. راوی فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ نے بارگاہ بے کسمنہ میں عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج سے قبل کبھی بھی آپ نے ایسا عمل نہیں فرمایا کہ منبر شریفہ پہ جلوہ فرما ہوتے ہوئے آمین 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 فرمایا ہو. آج آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر یہی جملہ کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ جلوہ فرما ہوئے تو پھر یوں ہی کہا آمین. سبب اس کا کیا؟ تو میرے کریم آقا رسول ربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو میرے پاس جبریل امی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ ہلاک ہوا وہ بندہ جس نے اپنی زندگی میں ماہ رمضان مبارک کو پایا مگر وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، اپنی مغفرت نہ کروا سکا. میں نے کہا آمین. میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، رب ذوالجلال فرماتا ہے تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا وہ بندہ کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارکہ کیا گیا پھر وہ آپ پر اس نے درود و سلام نہ پڑھا. میں نے پھر کہہ دیا آمین. جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، رب کائنات فرماتے ہیں تباہ و برباد ہو گیا وہ بدبخت جس نے اپنے والدین کو عالم ضعیف العمری میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے وہ جنت کو نہ پا سکا. میں نے فرمایا کہ آمین. بڑی عزت والے میرے بھائیوں،
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ شفیع معظم رحمت عالم کی زبان وحی ترجمات سے جو نکل جائے رب کائنات اسے رد نہیں فرماتا. بات قابل غور ہے. دعا سکھائی اللہ نے ہے, مانگی جبریل نے ہے, آمین میرے نبی نے کہا. فرمائیے پھر قبولیت پہ کوئی شک رہ جائے گا؟ کوئی شک نہیں رہے گا نا. یقیناً وہ دعا قبول ہے نا. پھر میرے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جو رمضان مبارک کو پائے اور رمضان مبارک میں رب کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کرے وہ تباہ و برباد ہو گیا, وہ ہلاک ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا مولا ایسا ہی ہو تو پھر یقین ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو گیا جس سے رمضان مبارک کو پایا پھر عبادت نہ کی. عزتوں والا مہینہ آ رہا ہے, ہمیں اس کی تیاری کرنا ہوگی. اس تیاری سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے بیسن کتنا خریدنا ہے اور آپ نے وہ آئل یا گھی کتنا خریدنا ہے افطاری کے لیے اور ساری کے لیے کیا کچھ خریدنا ہے. نہیں میرے بھائی, آپ نے انتظام کس چیز کا کرنا ہے؟ رزق حلال کا انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ توبہ کرنی ہے. کہہ رہے کائنات جل وعلا جو آج تک مجھ سے ہو چکا, اللہ کے کائنات مجھے معاف فرما دے, آنے والے ماہ مقدس کے پورے فیض و برکات سے مجھے نوازا تھا. پورے کا پورا رمضان مبارک رب کائنات جل وعلا کی رحمتوں کا مہینہ ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گرامی قدر فرماتے ہیں رب کائنات جل وعلا تمہیں تمہاری نیکیوں کا اجر عطا فرماتا ہے. کسی نیکی کا اجر ایک نیکی کے برابر, کسی نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کے برابر, کسی کا اجر 100 نیکیوں کے برابر. لیکن رمضان مبارک کے لیے فرماتا الصوم لی وانا اجزا بہی, اجزا بہی اور اجزی بہی دو معنی ہے. یا تو یہ کہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے, میں ہی اس کا بدلہ ہوں یا میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا. گویا باقی نیکی کرنے والے کو جنت ملتی ہے, روزہ رکھنے والے کو جنت والا رب کائنات مل جاتا ہے, رب الجلال مل جاتا ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر اربجم شفیع معظم رحمت عالم اس کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے. اور جب رمضان مبارک طلوع ہوتا ہے تو رب کائنات جل وعلا جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں, جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں سال کی ابتدا سے لے کے آئندہ سال کی انتہا تک رب کائنات جل وعلا سارا سال جنت کو آنے والے رمضان کے لیے سجاتا ہے. جس طرح آپ آنے والے مہمان کے لیے آج آپ نے پروگرام بنایا کہ ہمارے گھر میں محفل برکت کا انعقاد ہوگا, آپ نے یہ انتظامات کیے, آپ نے یہ لائٹنگ وغیرہ کی, گھر کو سجایا. رب کائنات جل وعلا رمضان مبارک کے استقبال میں پورا سال جنت کو سجاتا ہے. اور رمضان مبارک رب کائنات کی رحمتوں کا مہینہ ہے, اور یہ رحمتیں ہمیں ملی ہے تو ہمارے کریم آقا رسول رحمت کے صدقہ سے ملی ہے. جو ابھی میرے بھائی شعر پڑھ رہے تھے نا کہ اور تو تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی, ارے بدبختوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. میرے نبی کے صدقہ سے آج میرا بھی چہرہ سلامت ہے, آپ کا چہرہ بھی سلامت ہے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے یہ کہوں گا, اٹھا کے کہوں گا کہ میرے اور آپ کی زندگی کا ایک لمحہ میرے نبی کی شان رحمت کا محتاج ہے. پہلی قوموں میں کیا ہوا کرتا تھا, رات جرم کرنے والے کا گناہ صبح اس کے دروازے پہ لکھا جاتا کہ اس آدمی نے یہ جرم کیا ہے, یہ گناہ کیا ہے, یہ کوتاہی کی ہے. معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ, آج اگر ہمارے گناہ ہمارے دروازوں پہ لکھے جاتے تو کسی کی عزت بھی کسی کی نظر میں باقی نہ ہوتی, سب ایک دوسرے کے سامنے بے عزت ہو جاتے. یہ میرے نبی نے بارگاہ رب العزت میں دعا مانگی تھی, مولا تعالیٰ میری امت کی عزت کی حفاظت فرمانا, ان کو مولا تعالیٰ جو نہ بے عزت نہ ہونے دینا. بلکہ یہی نہیں, میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قیامت کے دن بھی بارگاہ حریم ناز میں ایک بندے کو پیش کیا جائے گا اور اللہ رب العزت جل وعلا سے سوال فرمائے گا, اے میرے بندے تو نے یہ جرم کیا تھا, تو نے یہ گناہ کیا تھا. وہ بندہ جب اپنے گناہ کو سنے گا تو لرزہ پر اندام ہوگا, اس پہ کپ کپی طاری ہو جائے گی, وہ کانپ اٹھے گا اور اتنی شدت کے ساتھ کانپے گا کہ ڈر ہوگا جس کے اس کے اعضائے بدن ہی اس سے جدا نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے فلاں جرم بھی کیا,
فلاں جرم بھی کیا، فلاں جرم بھی کیا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو گنوائے گا. وہ بندہ کانپے گا، لرزے گا اور عرض کرے گا مولا یہ گناہ بھی مجھ سے ہو گیا تھا، یہ کوتاہی بھی مجھ سے سرزد ہو گئی تھی، یہ غلطی بھی میں نے کی تھی. وہ اپنے گناہوں کو تسلیم کرتا چلا جائے گا اور پھر رب کائنات اس کی آخر میں فرمائے گا چند گناہ گنوانے کے بعد وہ بندہ ڈر رہا ہوگا کہ ابھی میرے چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے جا رہے ہیں، جب بڑے بڑے گناہ گنوائے گا اللہ تعالیٰ تو پھر میں کیا کروں گا، میری حالت کیا ہوگی. سامنے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے، فرشتے موجود ہیں اور یہ ڈر رہا ہے کہ جب میرے گناہ انتہا کو پہنچ گئے ہیں تو رب کائنات اب حکم دے گا اس کو جہنم میں ڈال دو. وہ ڈرے گا کہ شاید اب کے اب میرے لیے جہنم کا حکم ہوتا ہے. رب ذوالجلال فرمائے گا میرے محبوب کی امتی، دنیا میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال ہی رکھا تھا، کسی کو تیرے گناہوں سے مطلع نہیں ہونے دیا تھا، پتہ نہیں چلنے دیا تھا. میری عزت کی قسم آج بھی میں تجھ کو بے عزت نہیں کروں گا، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے. آنے والا مہینہ معافی مانگنے کا مہینہ ہے، گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے. رب ذوالجلال فرمائے گا میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا اور وہ بندہ خوش ہو جائے گا کہ میرے رب نے میرے سارے گناہ معاف فرما دیے. اور پھر ارشاد فرمائے گا سن میں تجھ پہ اور کرم کرتا ہوں، میں نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دراصل یہ بندہ کون تھا جس سے اللہ تعالیٰ جل اللہ کو راضی کیا تھا اور خلاق کائنات کی رضا کی خاطر اپنے روز و شب بسر کیے تھے. گناہ ہوئے تھے مگر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی تھی. آج رب کائنات اپنی عنایات سے جب اسے نوازے گا اور وہ دیکھے گا کہ میرے وہ گناہ کہ جو کل تک شدید ترین سزا کا سبب تھے میرے رب نے نہ صرف معاف فرما دیے بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دیا. گویا اگر 1000 گناہ تھا نہ صرف 1000 گناہ معاف ہوا بلکہ اللہ نے اس کو 1000 نیکی عطا فرمائی. یہ صدقہ ہے میرے نبی کا، یہ صدقہ ہے میرے نبی کا. جب وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کے بدلہ میں مجھے نیکی عطا فرما دی ہے تو اس کرے گا پروردگار عالم ابھی میرے اور گناہ ہے وہ بھی گن دے تاکہ نیکی مزید بڑھ جائے. یہ فرما کر عبداللہ ابن مسعود مسکرا دیے. ان سے عرض کیا گیا آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے تو فرمانے لگے یہ بات کہہ کے میرے نبی بھی مسکرا دیے تھے اور ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اس بندے کی جرت دیکھے گا پہلے یہ ڈر رہا تھا کہ میں برباد ہو رہا ہوں لیکن جب اسے پتہ چلا اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا تو یہ کہہ رہا مولا اور بھی میرے گناہوں بھی گن دے تو اللہ بھی اپنی شان کے لائق مسکرا دے گا کہ بندہ کتنا جری ہو گیا ہے. یہ سب کس کا صدقہ ہے؟ رب کائنات کا صدقہ کہ محبوب کا صدقہ ہے نا. بہت عزت والے میرے بھائیوں جمعہ کے دن کچھ گفتگو کر رہا تھا جناب نثار احمد صاحب نے کہا کہ اس موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو یہاں پہ ہو جائے. میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں ماہ مقدس کے استقبال کے موضوع پر ہی گفتگو کروں مگر انہوں نے کہا تھا کہ اس موضوع پر بھی دراصل یہ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے اس موضوع پہ گفتگو کرنے کا مجھے کیوں کہا. میرے بھائیوں دوست وہ ہوتا ہے جو اپنے دوست کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچا لے. وہ دوست ہوتا ہے وہ پیارا ہوتا ہے. وہ پیارا نہیں ہوتا کہ جو اپنے دوستوں کو جہنم کی آگ کے گھڑے میں ڈال دے. انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا کہ آپ نے جو بتایا تھا کہ پہلی قومیں جب رب کائنات کی نافرمانی کرتی تھی تو رب کائنات کا قہر اور غضب ان پہ نازل ہو جایا کرتا تھا. یہ میرے کریم آقا کا صدقہ ہے کہ اللہ کے کائنات جل وعلا نے ہمیں تباہی سے بچا لیا بربادی سے بچا لیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے بچا لیا وگرنہ ہمارے کرتوت اس لائق تھے کہ معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سزا دی جاتی جو پہلی قوموں کو دی گئی ہے. قوم شعیب حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی جانب مبعوث ہوئے تو آپ نے اپنی قوم کو نصیحت فرمائی کہ میری قوم والو تمہارے اندر ایک نقص پایا جاتا ہے ایک عیب پایا جاتا ہے ایک کوتاہی پائی جاتی ہے. وہ عیب یہ ہے کہ تم ماپنے میں بھی ڈنڈی مارتے ہو اور تولنے میں بھی ڈنڈی مارتے ہو. ماپ اور تول میں کمی کرتے ہو جس طرح ہماری عادت ہے. معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ ہم میں اکثریت اس جرم میں ملوث ہے. بلکہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں جب سے مہنگائی بڑھی ہے 1 کلو گرام کا جو
پیکٹ ہے گھی کا وہ 900 گرام کا ہو گیا، 100 گرام اس سے کم کا لیا گیا۔ بیچنے کے پیمانے اور لینے کے پیمانے اور اس قوم نے اتنی ہی بدبختی دکھائی تھی کہ تولنے میں اور ماپنے میں وہ فراڈ کرتے تھے، کمی بیشی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو منع کیا، ہم تو کئی قدم ان سے آگے، دودھ میں ملاوٹ، آٹے میں ملاوٹ، مرچوں میں ملاوٹ، چینی میں ملاوٹ، کیا کچھ ہے جس میں ہم ملاوٹ کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ ہم معاذ اللہ تعالیٰ ادویات بھی جعلی بنا رہے ہیں، اللہ باللہ تعالیٰ جس سے شفا ملنی چاہیے دعاؤں کو، ان دعاؤں کو بھی جعلی بنا رہے ہیں۔ میرے پاس چند دن پہلے جن ساتھ وہیں بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا گٹی کا اور مجھے کہنے لگا شاہ صاحب میرا کام بند ہو گیا ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیے، میں وظیفہ کروں تاکہ میرا کام چل پڑے۔ تو میں نے کہا تم کام کرتے تو وہ کام چھوڑ دیا؟ کہنے لگا جی ہاں میں نے چھوڑ دیا کام۔ میں نے کہا کیوں کام چھوڑ دیا؟ تم تو دودھ بیچتے تھے۔ وہ کہنے لگا آپ نے چھوڑایا۔ میں نے کہا میں نے تجھے کب کہا تھا کہ دودھ بیچنا چھوڑ دے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ گھروں والے دودھ بیچتے ہیں 120 روپے کلو، 130 روپے کلو، بازار میں بکتا ہے 90 روپے کلو، 100 روپے کلو، تو 120 روپے خرید کر 100 روپے کلو کون دے گا؟ 130 روپے کلو خرید کر 190 یا 100 روپے کون دے گا؟ پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس میں پانی ڈالنا ہوگا، پتلا بھی ہو جائے گا۔ پانی ڈالیں گے تو آپ نے کہا کہ وہ حرام ہوگا، اگر تو نے حرام کھایا تو جہنم کی آگ کے انگارے کھائے گا۔ اپنی اولاد کو حرام کھلایا تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ آگ کے انگارے کھلائے گا۔ جو چھوڑ کے جائے گا جہنم کی آگ کے انگارے چھوڑ کے جائے گا۔ اگر تجھے تیری اولاد سے محبت ہے، تجھے تیری ماں سے محبت ہے، تجھے تیری بیوی سے محبت ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہے، ان کو حرام نہ کھلا، وگرنہ میرے نبی فرماتے ہیں جسم کا وہ حصہ جو حرام سے پلا ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہ جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا جب تک وہ جل کے خاک کے چاہ نہیں ہو جاتا۔ جنت پہ بعد میں بھیجا جائے گا، پہلے جہنم میں جلے گا اگر اس نے حرام کھایا۔ کسی نے سچے دل سے توبہ کی تو جس طرح ابھی میں عرض کر چکا ہوں رب کائنات معاف فرما دے گا۔ وہ کہنے لگا آپ نے مجھے بتایا کہ حرام نہیں کھانا ہے، تو بتائیے پھر میں کام کیسے کروں؟ میں نے اس سے سوال کیا کہ جو تم بتا رہے ہو کہ پر کلو 20 سے 30 روپیہ دودھ بیچنے والے کو اپنی جیب سے ڈالنا پڑے گا اگر وہ ریٹ پہ دیتا ہے جو بازار میں ہے، تو پھر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ قریب ہی دوسرا آدمی بیٹھا تھا، وہ بھی دودھ بیچتا، اس طرح بڑے پیمانے پہ کام کرتا۔ اس نے مجھے کہا شاہ جی ایسے نہیں ہوتا، یوں کرتے ہیں کہ 1 کلو خشک دودھ لیتے ہیں، پھر اس سے چند کیمیکلوں کے نام لیے اور آئین ایک مخصوص قسم کا نام لیا، کہا وہ ملاتے ہیں اور اس سے 1 من دودھ تیار ہو جاتا ہے، اور وہ دودھ 40 سے 45 روپے پر کلو پڑتا ہے۔ اگر وہ 90 بھی بیچے تو وہ نفع ہے اس میں۔ میں نے کہا وہ پہچانا نہیں چاہتا؟ یہ وہیں تھے، وہ کہنے لگا اس پہ بلائی بھی آتی ہے، دودھ کا دہی بھی جمتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا دودھ ہے، حقیقت میں دودھ ہوتا ہی نہیں ہے، کیمیکل ہوتا ہے جو بازار میں بک رہا ہے۔ قوم شعیب تو کم تولتی تھی، کم ماپتی تھی، ہم تو سارا ہی حرام کر رہے ہیں۔ قوم شعیب کو حضرت شعیب علیہ السلام نے ارشاد میں لوگوں کم تولنا بند کر دو، کم ماپنا بند کر دو، ورنہ رب کائنات کا غضب نازل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے کہا تیری تو یہ عادت ہے، تو لوگوں کو ڈراتا رہتا ہے، تیری یہی خسرت ہے، کیا تیری نماز، تیری عبادت تو جس بات کا حکم دیتی کہ ہمارے کاروبار میں دخل اندازی کر، ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، تو کون ہوتا میں منع کرنے والا؟ رب کائنات کی شان کریمی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے امساک کے 12 فرما دیا، بارش ہونا بند ہو گئی، ایک عرصہ تک بارش نہ ہوئی، چشمے سوکھ گئے، باغات اجڑ گئے، کھیت برباد ہو گئے، جانوروں کی حالت غیر ہو گئی، انسانوں کو پانی ملنا بند ہو گیا۔ اب ان لوگوں نے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ یہ بھی یاد رکھیے رمضان بھر کا آ رہا ہے، دعائیں قبول تب ہوتی ہیں جب رزق حلال ہوتا ہے، اگر رزق حلال نہیں ہوتا تو پھر دعا قبول ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں
ایک آدمی دور دراز سے آتا ہے، گویا حرم کعبہ آتا ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، گرد آلود چہرہ ہے، لباس پھٹا پرانا ہے، وہ رو رو کر اپنے رب سے دعا مانگتا ہے، رب کائنات اس کی دعا کو قبول ہی نہیں فرماتا، بلکہ ایک روایت پہ یہ آتا ہے کہ اگر وہ اتنا گہرا سجدہ کرے کہ زمین میں دھنس جائے، اتنے ہاتھ بلند کرے کہ آسمان تک پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قصور اس کا کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اس کے بدن پر حرام، اس کے پیٹ میں حرام ہے، حرام کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ معاذ اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ تعالیٰ، یہ قوم حرام خور تھی، انہوں نے دعا مانگی مگر ان کی دعا یوں قبول نہ ہوئی، بلکہ کیا ہوا؟ اچانک ایک بادل نمودار ہوا، وہ بادل بڑا سیاہ تھا، معلوم ہو رہا تھا کہ کالی گھٹا ہے، خوب برسے گی، خوب برسے گی۔ لوگ خوش ہو گئے کہ اب کالی گھٹا برسے گی اور ہم اس سے سیراب ہو جائیں گے، ہماری کھیتیاں پھر سے آباد ہو جائے گی، ہمارے باغات میں پھر سے بہار آ جائے گی، ندی نالے بہنے لگیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ملادہ فرمایا، فرمانے کہ اللہ کے بندو، معاذ اللہ، یہ بارش نہیں، رحمت نہیں، بلکہ اللہ کا غضب اس کے اندر دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ رہا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو تنبیہ کی، مگر قوم کے سر پھر کہنے لگے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ بارش برسانے والا بادل ہے۔ وہ بادل متفقات بستیوں کے نام تھے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم رہتی تھی، ان بستیوں سے باہر یہ بادل ایک صحرا میں آ کے ٹھہر گیا، یعنی کھلی جگہ تھی، میدان تھا جہاں بادل آ کے رک گیا، اور وہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ جو لوگ قرب و جوار کھیتوں میں کام کرنے والے تھے، یہ اس کے سائے کے تلے آ گئے، جس کو آپ جڑ کہتے ہیں، چاؤ کہتے ہیں، بادل کے سائے کے تلے آ گئے۔ جو بندہ اس بادل کے سائے تلے آیا، اس نے محسوس کیا بڑی خنک اور بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اس بادل کے نیچے، بڑا ہی پیارا موسم ہے۔ ایک عرصہ کے بعد ان کو ٹھنڈک محسوس ہوئی تھی، مگر سورج کی گرمی نے ان کو جلا کے رکھ دیا تھا، تہ خانے بھی بول رہے تھے سورج کی گرمی کی وجہ سے۔ اب وہ شخص سے پکار کے دوسرے کو بتایا، یار ادھر آ جا، بڑی پیاری خوشگوار ہوا چل رہی ہے۔ پھر کیا تھا، ارد گرد کے لوگ ایسا ایسا، وہ سارے کا سارا شہر اپنے مکانوں سے نکل کر، اپنے گھروں سے نکل کر اس بادل کے سائے تلے جمع ہو گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو فرمایا، تمہیں ایک طرف رہو، تم بادل کے سائے کے نیچے نہ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب ہے، خلاق کائنات جل وعلا کی طرف سے یہ عذاب ہے۔ حضرت شعیب اور ان کے ماننے والے ایک طرف کھڑے تھے، وہ بادل ان کے سروں کے قریب آنے لگا، اتنا قریب آ گیا، اتنا قریب آ گیا، اتنا قریب آ گیا کہ سروں سے تھوڑا سا اونچا، پھر بڑھنے لگا، اور اس کی شکل یوں ہوگی جس طرح ایک ٹوکرا ہوتا ہے، اور آپ نے ٹوکرے کے نیچے مرغی کے بچوں کو یا بکری کے بچوں کو جس طرح آپ نے ان کے نیچے رکھا ہوتا ہے، ایک خیمے کی طرح وہ بادل ہو گیا، چاروں جانب سے زمین پہ لگ گیا۔ وہ لوگ بڑے خوش تھے، بڑی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی، یکا یک اس بادل کو آگ لگ گئی۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، جتنے لوگ اس کے نیچے تھے ایک بھی نہ بچ سکا، سارے کے سارے جل کر خاک کے سیاہ ہو گئے۔ ان کا قصور کیا تھا؟ کیا قصور تھا؟ کم تولتے تھے، کم ماپتے تھے۔ ہم تولتے بھی کم ہیں، ماپتے بھی کم اور ملاوٹ بھی کرتے، ہمارا جرم ان کی جرم سے کہیں زیادہ ہے، پھر ہمارے چہرے کیوں نہیں بگڑے، پھر ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نازل نہیں ہوا؟ دراصل بات یہ ہے کہ میرے نبی کو رب کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میرے نبی نے دعا مانگی تھی، مولا تعالیٰ میرے امتیوں کو اتباعی عذاب میں ہلاک نہ کرنا، ان کو برباد نہ کرنا، وگرنہ پہلی قوموں پر اللہ تعالیٰ جل وعلا کا جس انداز سے عذاب آتا تھا، وہ قوم عذاب مانگتی نہیں تھی مگر عذاب آ جایا کرتا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اعلان نبوت فرمایا، کفار نے مخالفت کی۔ ان کافروں میں کچھ کافر ایسے تھے جو بڑے خبیث قسم کے کافر تھے، جس طرح عاص بن وائل اور نضر بن حارث، یہ ایسے خبیث لوگ تھے کہ جو قبرستان میں جاتے، پرانی بوسیدہ ہڈیاں اٹھا لاتے
اور میرے نبی کے سامنے لا کے ان کو اپنی انگلیوں میں مسل کر یہ کہتے میں یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ یہ تو مسلی جا رہی ہیں، بھر رہی ہے، یہ تو باریک ہو رہی ہے، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان بدبختوں کو بتا دو ان کو وہی اللہ زندہ کرے گا جس سے پہلی مرتبہ ان کو زندہ کیا ہے، وہ اللہ زندہ کرے گا۔ یہ بدبخت کافروں کو ورگلاتے، طرح طرح کے طریقوں سے، ہتھ کنڈوں سے ان کو ورگلاتے۔ ایک دن انہوں نے پروگرام بنایا، کفار میں اعلان کروایا کہ سارے حرم کعبہ میں جمع ہو جاؤ، آج ہم فیصلہ کن گفتگو کریں گے، اپنے آپ کو قربانی کا بکرا بناتے ہیں، اگر معاذ اللہ تعالیٰ یہ نبی جھوٹا ہوا تو پھر بھی پتہ چل جائے گا، اگر سچا ہوا تو پھر بھی پتہ چل جائے گا۔ لوگ حرم کعبہ کے صحن میں جمع ہو گئے، جب سارا صحن بھر گیا، میرے نبی اپنے کاشان مقدس پہ تشریف فرما تھے، تو انہوں نے حرم کعبہ کے پردے کو پکڑا۔ میں اگلی بات بتانے سے پہلے آپ سے ایک سوال کروں گا کہ ایک آدمی نے آپ میں سے کسی ایک شخص سے 10,000 روپیہ قرضہ لیا اور کہا کہ میں ایک ہفتے کے بعد واپس کر دوں گا، ایک مہینہ گزر گیا، اس نے پیسے واپس نہیں کیے، آپ نے اسے کہا بھائی ایک ہفتہ کے لیے تو نے 10,000 روپے مجھ سے قرضہ لیا تھا، اب تو مہینہ ہو گیا واپس کر۔ تو اس بندے نے کہا جناب میں نے تو واپس کر دیے تھے، حالانکہ واپس کیے ہی نہیں تھے۔ اس سے کہا میں نے پیسے واپس کر دیے تھے، آپ نے کہا بھائی نہیں تو نے پیسے واپس نہیں کیے، وہ کہتا میں نے کر دیے تھے واپس، وہ جھوٹ بول رہا تھا، وہ 10,000 لے کے وہ کر رہا تھا، آپ نے کہا پیسے واپس نہیں کیے، دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے کر دیے ہیں، آپ نے کہا وہ گواہ؟ کہتا گواہ تو کوئی نہیں، میں نے کر دیے۔ آپ نے کہا تو قرآن پاک سر پہ اٹھا کے کہتا ہے کہ میں پیسے واپس کر دیے؟ کہنے لگا چل مسجد میں، وہ مسجد میں آ گیا، بڑا مجمع تھا، مجمع کے سامنے قرآن پاک اس سے سر پہ رکھا اور کہنے لگا اس بندے کو 10,000 روپے میں نے واپس کر دیا ہے، اگر میں جھوٹا ہوں واپس نہ کروں تو مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو جائے، اللہ کا قہر نازل ہو جائے، میرے بیوی بچے مر جائیں، میرے گھر کو آگ لگ جائے، میں تباہ و برباد ہو جاؤں اگر میں جھوٹ بولوں۔ میں نے اس کو رقم پوری کی پوری واپس کر دی ہے۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو جو لوگ وہاں بیٹھے ہوں گے وہ کس کو سچا کہیں گے؟ قرآن جس سے اٹھایا اس کو کہیں گے نہیں یہ سچا ہے۔ یہ اتنی بڑی اپنے آپ کو بد دعا دے رہا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں، میں مر جاؤں، مجھے تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑے، اگر میں نے پیسے واپس نہ کیے ہوں، اتنی بڑی قسم اس نے اٹھا لی ہے، اپنے بیوی بچوں کی قسم اٹھا لی ہے، یہ بندہ سچا ہے۔ اور جس نے پیسے آپ نے لینے تھے آپ کو کیا کہیں گے؟ یہ سچے کو جھوٹا کہیں گے، جھوٹے کو ایسے ہی ہوگا نا۔ اب کافروں نے کیا کیا؟ میرے نبی سچے، میرا اللہ سچا، میرے نبی پہ نازل ہونے والا قرآن سچا، لانے والے جبریل امی سچے، میرے نبی کا دین سچا۔ ان کافروں نے حرم کعبہ کا پردہ پکڑ کے کہا، قرآن پاک وحی دیتا ہے کہ اے اللہ ان کان ھذا الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ قرآن تیرا سچا قرآن ہے، تیری سچی کتاب ہے، اگر یہ تیرا نبی تیرا سچا نبی ہے، اگر اسلام سچا دین ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اگر ہم جھوٹے ہیں تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش نازل کر دے، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا پھر ہمیں کسی دردناک عذاب سے دوچار کر دے۔ میرے بھائیوں آپ خود بتائیے، اب ان پہ اللہ کا عذاب نازل ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ ہونا چاہیے تھا جی۔ آسمان ان پہ پتھر برساتا، قریبی پہاڑ جو کوہ ابو قبیس اتنی سنگبانی کرتے ہیں، بدبختوں کے پڑکے اڑ جاتے، زمین پھٹ جاتی، ان کو اپنے اندر سمو لیتی۔ میرے نبی سچے ہیں، انہوں نے کہا تھا اگر وہ نبی سچا ہے، اگر قرآن سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، تو سچا رب ہے،
تو ہم کو ہمارا بگاڑنے کیا بگاڑنا ہے؟ ہم تیرے غضب کو دعوت دیتے ہیں، انکار کرتے ہیں تیرا اور تیرے نبی کا۔ اب کافر دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اگر یہ جھوٹے ہوئے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ رب کائنات نے غضب نازل کیا، میرے نبی اپنے کاشان مقدس پہ موجود تھے، جبریل امی کو بھیج دیا۔ جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ وہ بدبخت اپنے رب کا غضب اور قہر مانگ رہے ہیں۔ رب کائنات فرما رہا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب آپ موجود ہیں اس لیے میں ان کو عذاب نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو عذاب مانگتے ہیں ان کو بھی عذاب بھی دوں گا، کیونکہ آپ جو موجود ہیں، اگر میں ان کو عذاب دوں گا تو آپ کی شان رحمت میں نقص آ جائے گا۔ گویا آج اگر ہم اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے بچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں، یہ صدقہ ہے تاجداری عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم کا۔ پھر ایک وفا شعار کے لیے کیسا ہونا چاہیے، میں یہاں بھی اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا۔ آپ ایک شب مغرب کے بعد اپنے گھر سے باہر نکلے تو باہر آپ نے ایک کتے کو دیکھا جو خارش زدہ تھا، جس کے جسم پر خارش پڑی ہوئی تھی، کتے کو دیکھا اور آپ نے خیال کیا یہ بیچارہ کتا کیونکہ خارش زدہ ہے، کسی نے بھی اپنے دروازے پہ اس کو نہ آنے دیا، بھوکا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا پیٹ اس کی پشت کو لگا ہوا تھا۔ آپ گھر واپس آئے، گھر والوں سے پوچھا گھر کو روٹی کا ٹکڑا ہے؟ گھر والوں نے کہا کیا بات ہے؟ آپ نے بتایا کہ کتا ہے، میں نے کتے کو روٹی ڈالنی ہے۔ گھر والوں نے روٹی کا ایک ٹکڑا آپ کو دیا، آپ نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر کتے کے آگے روٹی کا ٹکڑا ڈالا اور دور دور کہہ کے اس کو اپنے دروازے سے دور بھگا دیا۔ وہ دور بیٹھ کے روٹی کا ٹکڑا اس نے کھایا، وہ چلا گیا۔ اگلے دن جب آپ نے دروازہ کھولا تو کل والا کتا آج بھی موجود تھا۔ آپ نے خیال کیا اس بیچارے کو کسی نے بھی روٹی نہیں ڈالی ہوگی، یہ خارش زدہ ہے، بیمار ہے، شاید کسی نے اس کو اپنے دروازے پہ نہیں آنے دیا ہوگا۔ کل میں نے روٹی کا ٹکڑا ڈالا، آج بھی ڈال دیتا ہوں، آج بھی آپ نے روٹی ڈال دی۔ اسی طرح ایک ہفتہ گزرا، وہ روزانہ آپ کے دروازے پر آتا تھا، آپ روٹی کا ایک ٹکڑا اس کے آگے ڈال دیتے تھے۔ اتنے بڑے سخی تھے، ایک دن اس کا پیٹ نہیں بھرا، وہ خارش زدہ تھا، آپ نے اس کے جسم پر تیل بھی نہیں لگایا، اس کو اپنے قریب پھٹکنے میں دیا، دور دور کہہ کے دور بکا دیتے تھے۔ پھر چھٹے ساتویں دن وہ کتا آپ کے دروازے پر کھڑا ہو اور آپ اسے پاؤں کی ٹھوکر مارے تو آپ کے جوتے کی درد سے وہ چلا اٹھے، چیخنا شروع کر دے۔ تو آپ ایمان سے بتائیے وہ زمین پر لوٹ کر زبان نکالے گا نا باہر، دم ہلائے گا نا، وہ آپ کو کاٹے گا نہیں، دراصل وہ آپ کے سامنے چیز کا اظہار کرے گا روزانہ تیرے دروازے سے مجھے روٹی کا ٹکڑا ملا، میں تجھے کاٹوں گا نہیں، میں تیرے ساتھ وفا کروں گا۔ میرے بھائی غور کر، وہ کتا تیرے ساتھ وفا کرتا ہے، جس کو چند دن تو نے روٹی کا ٹکڑا دیا تو یہ تو ملا ہی سب میرے نبی کے صدقہ سے۔ اگر تو وفا نہیں کرے گا تو پھر وہی بات ہے نا جو کہا جاتا ہے کہ جنہ دلاں وچ عشق نہ رچیا، یعنی نبی کا پیار، کتے ہونا تھی چنگے کہ در مالک دے بیٹھے رہنے بھوکے کسے لگے۔ ضرورت کے صبر کی ہے کہ جس نبی کے صدقہ سے رب کائنات نے تجھ پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا، اس نبی کے ساتھ وفا کر، اخلاص کے ساتھ جو بھی عمل کرے اخلاص کے ساتھ عمل کر، اور اس نیت کے ساتھ عمل کر کہ میرا رب مجھ کو ملاحظہ فرماتا ہے۔ رمضان مبارک میں یہی ہوتا ہے کہ ہمیں یقین ہوتا ہے، نبی کہیں فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزے تم پہ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کو تقوی میسر آئے۔ یہ تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں جاگزی ہو جانا، اللہ کا ڈر دل میں بیٹھ جانا، اپنے آپ کو بندہ گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ روزے میں کیا ہوتے ہیں؟ گناہ سے بندہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، حرام تو حرام رہا، حلال سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ سارا دن روٹی نہیں کھاتا، پانی، تنہائی میں بھی۔ میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں، میں اپنی گفتگو بہت لمبی نہیں کروں گا، تھوڑی دیر کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا، مگر مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے۔ روزہ دار روٹی کھاتا ہے چھپ کر، اعلانیہ، پانی پیتا ہے چھپ کر،
اعلانیہ وہ چھپ کر کے روٹی نہیں کھاتا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اسے کیا یقین ہوتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ پانی نہیں پیتا، کوئی جانے نہ جانے میرا اللہ جان رہا ہے۔ وضو کرتے ہیں، چولو پانی کا بھر کر اپنے منہ میں ڈالتا ہے، سخت پیاس لگی ہے، دوپہر کا وقت ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، حلق سوکھا ہوا ہے، زبان کانٹا بنی ہوئی ہے، مگر ایک بھی پانی کا قطرہ حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتا۔ ایسی ہے نا، اگر وہ تھوڑا سا پانی پی لے تو کسی کو پتا چلے گا؟ کوئی ماپ کے تو انگلی ڈال رہا نا، پی لے تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا ہے۔ جب بندے کے دل میں یہ بات گھر کر جاتی ہے نا کہ میرے ہر قول یا فعل کو میرا اللہ دیکھتا ہے، پھر وہ بندہ رب کائنات کا محبوب بن جاتا ہے، رب کائنات کا پیارا بن جاتا ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور داتا صاحب کشف المحجوب میں نقل فرماتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں کچھ دوست درویش رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، یہ بظاہر مفلوق الحال تھا، اس کی حالت خراب تھی، بڑا کمزور ناتوان، مینا کچیلا اس کا لباس تھا۔ یہ حضرت جنید بغدادی کے پاس آ کے رہنے لگا۔ ایک آدھ دن میں ہی حضرت جنید بغدادی نے اس کو اپنا قرب خاص عطا کر دیا، میاں اپنے پاس بٹھانے لگے، اس کی ہر بات کو سنتے تھے اور اس کی ہر حاجت کو پورا کرتے تھے۔ جو درویش پہلے خانقاہ میں رہتے تھے ان کو حسد ہوا، یہ نو والد جو ہے نیا آنے والا ہے، جنید اس کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اتنا پیار نہیں کرتے، ہم تو پرانی مرید ہیں۔ تو ایک دن حضرت جنید سے پوچھنے لگے، یہ جو نیا مرید ہوا ہے آپ اس سے بڑا پیار کرتے ہیں، آپ پرانی مرید ہیں، کتنے عرصے سے آپ کی خدمت گزار ہیں؟ تو فرمانے کے جو بات اس کے اندر پائی جاتی ہو تمہارے اندر نہیں پائی جاتی۔ پرانی مرید کہنے کے جی ہمارے اندر کیا نہیں پایا جاتا ہے، اس کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ میلہ کچیلا اس کا لباس ہے، بدبودار اس کا بدن ہے، اس کے اندر وہ کون سی خصوصیت ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ فرمایا کہ میں پھر کبھی بتاؤں گا۔ کئی دن گزر گئے تو مریدوں نے کہا حضور بتائیے اس میں خصوصیت کیا ہے، آپ اس سے اتنا پیار فرماتے ہیں؟ فرمانے کے پھر بتاؤں گا۔ آج پھر ڈال دیا۔ ایک دو دن کے بعد کہنے لگے جی چاہتے ہیں کہ آج ہم مرغی پکائیں۔ تو زمانے میں یہ برالر نہیں ہوا کرتے تھے، مرغی پکائیں۔ تو مرید کہنے لگے حضور ضرور پکائیں، خرچہ تو حضرت جنید کا ہونا تھا، مریدہ کو تو نہیں ہوتا تھا۔ کہنے لگے جی پکائیں۔ تو فرمانے کے مگر اس کے لیے آپ کو محنت کرنا ہوگی۔ مریدوں نے کہا حضور فرمائیے کیا محنت؟ فرمانے کے بازار جاؤ، ہر بندہ اپنے لیے ایک ایک مرغی خرید کے لانا، اور اس کی رقم حضرت جنید نے اپنی جیب سے دی تھی۔ فرمایا ایک چھری بھی لیتے آنا۔ حضور داتا صاحب کشف المحجوب میں یہ واقعہ نقل فرما رہے ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت جنید نے اپنے مریدوں کو روپے پیسے دیے، یہ درہم و دینار زمانے میں چلتے تھے، کہا کہ ایک چھری اور ایک مرغی لے کے آؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سارے کے سارے مرید آ گئے، مرغی بھی ایک ایک خرید لائے اور چھری بھی خرید لائے۔ فرمانے لگے اب ان کو ذبح بھی کرنا ہے، ان کو ذبح کر کے لاؤ، ان کا گوشت بنا کے لاؤ، پھر ہم پکائیں گے۔ مرید جانے لگے، فرمانے لگے واپس آؤ واپس آؤ۔ وہ سارے مرید واپس آ گئے، حضور کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ذبح وہاں کرو گے جہاں کوئی دیکھے نہ۔ کہاں ذبح کرو گے؟ جہاں کوئی، وہاں ذبح کر کے لاؤ۔ کہنے لگے حضور ٹھیک ہے، سارے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سارے واپس آئے سوائے اس کے جو مفلوق الحال تھا نا، وہ نہیں آیا، باقی آ گئے، وہ مرغیاں ذبح کر کے لائے تھے۔ آپ نے ایک سے پوچھا بھئی تو مرغی ذبح کر لائے؟ جی جی حضور۔ فرمایا کہ میں نے ایک شرط لگائی تھی، وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے۔ اس نے کہا حضور میں اپنے گھر گیا تھا، گھر والوں کو کہا تھا اندر چلے جاؤ، دروازہ بند کر دیا تھا، اور میں نے چھپ کر ایک کونے میں بیٹھ کے مرغی کو ذبح کیا، کسی نے نہیں دیکھا۔ میں شاباش رکھ دو۔ دوسرے سے پوچھا، اس سے کہا جی میں ایک جھاڑی کی اوٹ میں، وہاں کھیت میں جھاڑی کی اوٹ میں میں ذبح کر کے لایا ہوں، کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ ہر ایک نے بتا دیا، میں دیوار کی اوٹ میں، جھاڑی کی اوٹ میں، ٹیلے کی اوٹ میں، گھر میں، مکان میں، کمرے میں چھپ کر ذبح کر کے لایا ہوں، کسی نے نہیں دیکھا۔ مگر وہ نہیں آیا، وہ ملنگ نہ آیا، باقی سارے کے سارے بیٹھے تھے۔ فرمانے لگے جنید وہ تمہارا ساتھی نہیں آیا،
تو باقی جو پہلے ہی بڑے غصہ میں بنے بیٹھے تھے کہہ رہے کہ حضور وہ نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں آئے گا. اب پہلے ہی کہتے تھے وہ بڑا چالاک قسم کا بندہ ہے، آپ کے سامنے مست بن کے بیٹھا رہتا ہے. اس کو مرغی مل گئی، چھری مل گئی، وہ بیچے گا مرغی کو، چھری کو، بازار سے کھانا کھائے گا اور پھر آپ کے سامنے آ کے ڈھیلا سمو کر کے کہہ دے گا جی مرغی چھوٹ کے بھاگ گئی، اور آپ کہیں گے چل بیٹھ گیا، پھر وہ ہماری مرغیوں سے بھی کھائے گا. آپ کہنے کہ انتظار کر لو. تھوڑی دیر کے بعد وہ نہ آیا تو مریدوں نے کہا حضور اب پکا لے، وہ نہیں آئے گا. فرمان کے مزید انتظار کر لو، اگر وہ آ گیا تو تنہا مرغی کو پھر کیا کریں گے، ساری اکٹھی پکانی ہے، ٹھہر جاؤ. دیر ہو گئی، وہ نہ آیا. پھر مرید تو بلا پھر حضور وہ نہیں آئے گا. میں کہ تھوڑا سا انتظار کر لو، آخری مرتبہ. پھر وہ آ گیا. کس حال میں آیا؟ مرغی بغل میں تھی، چھری ہاتھ میں تھی، ذبح نہ کی. اب ان کو بڑا غصہ آیا کہ اتنی دیر کے بعد آیا، مرغی ذبح کر کے نہیں آیا، کھانا تو تیار ہونا تھا. حضرت جنید نے بڑے پیارے انداز میں سے پوچھا بھائی تم مرغی ذبح کر کے کیوں نہیں لائے؟ وہ پسینہ میں بھیگا ہوا تھا، حالت غیر تھی. کہ حضور آپ نے حکم دیا تھا ذبح وہاں کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے، میں جہاں بھی گیا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا. مجھے کوئی ایسی جگہ ملی ہی نہیں کہ جہاں میں مرغی کو ذبح کرتا مجھے کوئی نہ دیکھتا، میں جہاں بھی گیا میرا رب دیکھ رہا تھا. حضرت جنید مسکرا کے فرمانے کے بعد اس کی یہی ادا مجھے پسند ہے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے میرے بھائی اگر میں یہ جان لوں، اب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں نا، بحمد اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں میرے لیے جذبات محبت پیدا فرمائے. اب سارے میری جانب متوجہ ہیں، دیکھ رہے ہیں. میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا جو آپ کی نظر میں میری عزت کو برباد کر دے، نہیں کروں گا نا. اگر آپ مجھے کہیں کہ شاہین ہم نماز پڑھنا جاننا چاہتے کہ نماز کس طرح پڑھیں، آپ ہمارے سامنے نماز پڑھ کے دکھائیں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے. بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاموں کی لو تک لے کے جاؤں گا اور بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو باندھوں گا سنت طریقے کے مطابق. رکوع کروں گا تو بڑی احتیاط کے ساتھ، سجدہ کروں گا تو بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ آپ کے سامنے نماز پڑھوں گا. خیال کروں گا یہ لوگ مجھے کاش کہیں میں یہ سمجھ کے پڑھوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میں ڈروں اپنے رب سے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. پھر اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ میں اپنی گفتگو کو مختصر کر دوں گا. صلہ کیا ملتا ہے؟ زمانہ تھا سیدنا فاروق اعظم کا، آپ نے عمل کرنا ہے میری اس بات پر. زمانہ کس کا تھا؟ سیدنا فاروق اعظم کا. امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ تعالی شرح الصدور فی احوال تذکرۃ الموت والقبور میں یہ نقل فرمایا سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ تھا اور ایک آدمی بڑی پابندی کے ساتھ نوجوان حضرت سیدنا فاروق اعظم کی اقتداء میں نماز عشاء بھی پڑھا کرتا تھا، نماز فجر بھی پڑھا کرتا تھا، ظہر عصر مغرب کبھی آتا تھا کبھی نہیں آتا تھا، کاروبار کرتا ہوگا، مگر دو نمازیں عشاء اور فجر بڑی پابندی کے ساتھ پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا. ایک فجر کو صبح کو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اولاد فرمایا، وہ آنے والا نہیں آیا جو روزانہ نمازیں فجر پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا، آج وہ نہیں آیا. تو آپ نے ساتھیوں سے فرمایا وہ بندہ تو بڑی پابندی سے نہ کرتا تھا، کبھی بھی اس نے ناغہ نہیں کیا. خیریت ہو کیا اس کے گھر اس کی تیمارداری خیریت اندر آفت کر رہا ہے، وہ کہیں گیا ہوا نہ ہو. آپ نمازیوں کو ساتھ لے کر اس کے گھر آئے، اس کے ابا جی کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اس کا باپ باہر نکلا. سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا کہ وہ رو رہا تھا، آنکھیں اس کی سوجی ہوئی تھی، سرخ تھی، معلوم ہو رہا تھا کہ ساری رات یہ روتا رہا ہے، سو بھی نہیں سکا. تو فاروق اعظم فرمائے کہ بھائی خیریت ہے؟ تیرا بیٹا روزانہ نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا، آج وہ نماز عشاء شام کو تو پڑھی تھی، نماز عشاء ہمارے ساتھ پڑھی، فجر کی نماز اس نے نہیں پڑھی، خیریت ہے؟ اس آدمی کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگا میرا بیٹا مر گیا، فوت ہو گیا. اس زمانہ میں اس طرح ہارٹ اٹیک نہیں ہوا کرتے تھے جس طرح آج کل ہوتے ہیں. یہ قیامت کی نشانی ہے، حضور نے فرمایا جلدی جلدی لوگ مریں گے. فاروق اعظم فرمانے کو تو اچھا بنا تھا، نماز عشاء سے ہمارے ساتھ ادا کی،
کیا ہوا تھا اسے؟ بیمار تھا؟ کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوتے تھے کیونکہ اس زمانے میں یہ گاڑیاں ہوتی ہی نہیں تھی، لوگ گھوڑوں پر، گدوں پر، اونٹوں پر سفر کرتے تھے۔ میں کہ ہوا کیا؟ وہ بندہ کہنے لگا جی حضور قصور میرا ہے، اے کاش میں اپنے بیٹے کو مجبور نہ کرتا۔ یہ کہہ کے وہ بڑا رویا۔ آپ نے اسے تسلی دی، فرمایا بھائی بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ اس بندے نے بتایا، علامہ سیوطی نقل فرماتے شرح الصدور میں، اس شخص نے فاروق اعظم کو بتایا کہ حضور یہ میرا بیٹا، اس کا گھر دوسری جگہ تھا، یہ شادی شدہ ہے، یہ روزانہ نماز عشاء آپ کے پیچھے پڑھنے کے بعد یہ میرے پاس آیا کرتا تھا، میں اس کا باپ ہوں، یہ میری مٹھی چاپی کیا کرتا تھا، قدم دبایا کرتا تھا، میری ٹانگیں دبایا کرتا تھا، میری خدمت کیا کرتا تھا، روزانہ میری خدمت کرنے کے بعد پھر اپنے گھر کو جایا کرتا تھا۔ یہ روزانہ کس کی عادت ہے؟ حضور آج رات بھی میں اس کا منتظر تھا کیونکہ یہ روزانہ ہی آیا کرتا تھا، تھوڑے فاصلے پر اس کا گھر ہے، میری خدمت کرنے کے بعد یہ اپنے گھر کو جایا کرتا تھا، نہ آیا۔ میں پریشان ہو گیا کہ بیٹا کو آج کیا ہو گیا؟ وہ تو نماز عشاء پڑھ کے جلدی آ جایا کرتا تھا، آج کیوں نہیں آیا؟ میں پریشان ہو گیا، میں گھر سے باہر نکلا کہ میں اس کے بیوی بچوں سے جا کے پوچھوں کہ وہ گھر نہیں آیا، ادھر آ گیا ہے، کیا ہوا آج؟ جب میں نے دروازہ کھولا تو میرا بیٹا میرے دروازے میں بے ہوش پڑا تھا، اس کو ہوش نہیں تھا۔ میں نے اس کو بمشکل تمام اٹھایا، جوان بیٹا میں اندر لے کے آ گیا، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے، اس کو تھوڑا بہت کوشش کی کہ اس کو ہوش آ جائے، اس کو ہوش آ گیا، وہ رو رہا تھا۔ میں نے کہا بیٹے کیا ہوا، خیریت ہے؟ اس سے کہا کہ ابو جی نہ پوچھئے، بس ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، آپ لیٹے ہوئے آپ کے پاؤں دباؤں، آپ کی ٹانگیں دباؤں۔ میں نے کہا نہیں بتا تجھے ہوا کیا، کیوں رو رہا تھا، کیا ہوا تجھے؟ میرے بچے نے کہا کہ ابا جی نہ پوچھئے، رہنے دیجئے، مگر میری بیوقوفی کہ میں نے ضد کی کہ مجھے بتا تجھے ہوا کیا۔ پھر شدید ذیل و اصرار کے بعد بتایا ابا جی جب میں اپنی گلی میں داخل ہوتا تھا روزانہ رات کو نماز عشاء پڑھ کے، تو ہمارے اس محلے اس گلی میں ایک نوجوان عورت رہتی تھی جو بڑی خوبصورت، جب بھی میں اس کے دروازے کے قریب سے گزرتا وہ مجھے دعوت گناہ دیتی تھی، کہتی تھی میرے گھر آ، میں روزانہ نظر انداز کر کے آ جایا کرتا تھا۔ ابا جی آج میں نے اس کا کہنا مان لیا، میں نے کہا میں تیرے گھر آتا ہوں۔ وہ اپنی لونڈی نوکرانی کے ساتھ دروازے پر کھڑی تھی، میں نے اس کے گھر کے اندر قدم رکھا، وہ پیچھے ہٹی تاکہ میں گھر میں داخل ہو جاؤں، ایک قدم رکھا ہی تھا، گلی کو دیکھا تھا میں نے ادھر بھی ادھر بھی، مجھے کوئی انسان نظر نہیں آیا، میں مطمئن تھا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن جب اس کے گھر میں نے قدم رکھا، ایک قدم باہر ہے ایک قدم اندر ہے، یک میرے ضمیر نے کہا وہ عقل کے اندھے کوئی بندہ تو نہیں دیکھ رہا مگر تیرا رب تو دیکھ رہا ہے کہ نہیں، تیرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں کتنا بڑا جرم کرنے کی تیاری کر رہا ہوں۔ میں گر گیا، یعنی وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ پھر اس عورت نے اپنی اس نوکرانی کو ساتھ لیا، اس کو گھسیٹ کر اس کے ابا جی کے دروازے پہ لا کے ڈال دیا تھا۔ جب ابا جی کو یہ بات سنا رہا تھا، ابا جی میں ڈر گیا، قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا چہرہ دکھاؤں گا۔ کہنے لگے اے عمر، اس نے یہ کہا، چیخ مار کے وہ گر گیا۔ جب میں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو وہ فوت ہو چکا تھا، اس کی روح کف سے پرواز کر چکی تھی۔ یہ کہہ کے وہ رونے لگا، اے کاش میں اپنے بیٹے کو ضد کر کے نہ پوچھتا، اس کی زندگی بن جاتی۔ سیدنا فاروق اعظم غم زدہ ہو گئے، فرمانے لگے وہ اپنے رب سے ڈر گیا۔ کیا بھلا کیا اس نے؟ اپنے رب سے گناہ نہیں کیا، اپنے رب سے ڈر گیا کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے۔ فرمانے کہ تو نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی، میں بھی اس کی نماز جنازہ پڑھتا، کہ بخشے ہوئے کی نماز جنازہ پڑھنے والا بھی بخشا جاتا ہے، میں اس کی نماز جنازہ پڑھتا۔ اس بندے نے عرض کیا کہ حضور رات کا وقت تھا، میں نے مناسب نہ جانا کہ آپ کو تنگ کروں، میں نے محلے کے چند آدمی کو ساتھ لیا،
بقی شیفہ میں جنازہ پڑھ کے میں نے اس کو دفن کر دیا۔ فاروق اعظم فرمانے کہ مجھے اس کی قبر دکھا، اس کی قبر کہاں ہے؟ وہ باپ فاروق اعظم کو ساتھ لے کر بقی شیفہ میں آیا، ایک قبر کی جانب جو تازہ بنی تھی اشارہ کر کے کہا حضور یہ قبر ہے۔ علامہ جلال سیوطی وہ شخصیت ہے کہ جن کو جاگتے ہوئے 22 مرتبہ میرے نبی کی زیارت ہوئی، وہ لکھتے ہیں۔ اتنی عظیم شخصیت علامہ سیوطی وہ تحریر کرتے ہیں کہ فاروق اعظم اس کی قبر پہ کھڑے ہوئے فرمایا کہ وہ جوان، میں نے قرآن پاک میں پڑھا، رب کائنات فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ سے 2 جنت عطا فرمائے گا۔ یعنی جس نے اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دیا۔ میری بات کی سمجھ آئی ہے؟ کیا بولا میں نے کہا؟ جس نے اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دیا، اللہ فرماتا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے حضور حاضر ہونے سے ڈر گیا، گناہ کو چھوڑ دیا، جنتان، اللہ تعالیٰ سے 2 جنت عطا فرمائے گا۔ فاروق اعظم نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے یہ آیت بارکہ پڑھ کے کہا وہ نوجوان بتا تو رب کے ڈر سے گناہ سے تو نے توبہ کی، تیرے ساتھ تیرے رب نے کیا سلوک کیا؟ علامہ سیوطی نقل فرماتے ہیں قبر سے آوازیں کہ عمر مجھے رب کریم نے 2 جنت عطا فرما دی، 2 جنت عطا۔ ہمیں بھی کیا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کریں، گناہ کو اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیں، اپنے رب کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ پھر میرے رب کا وعدہ ہے جو میرے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دے گا میں اسے 2 جنت عطا فرما دوں گا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا وہ آپ نے سنا۔ آج ہم سچی دل سے توبہ کرنے کے کہ اللہ تعالیٰ پہلے جو کچھ ہم سے سرزد ہو چکا وہ ہو چکا، آج کے بعد ہم گناہ سے توبہ کرتے ہیں، ہم گناہ سے توبہ کرتے ہیں تاکہ آنے والے ماہ مقدس ماہ رمضان مبارک کے فیض و برکات سب کما کو مستفید ہو سکیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام، جن کو جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا سب سپرد خدا کر دیا، پا لیا جس نے شہادت کا جام، حسین ابن حیدر بیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت بیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام، جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان
پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام یا الہی صدقہ زلف حبیب گنبد خضرا کی زیارت ہو نصیب یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام آج جانا ہو قبول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور ربی ذو الجلال میری کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ جیلہ دینا اسی ناچیز و حقیر بندے دی صحادر محب دربار انور وچ قبول و مرسول فرما مولا اس دوران اگر سی ناچیز و حقیر بندے نے کنو کوئی بھی قولی یا فعلی کوتاہی یا غلطی سرزد ہوگے اپنے محبوب مکرم نصد کا سن معاف فرما اس محفل مبارکہ نے پورے فیوز و برکات و سن مستفیض فرما اے ربی ذو الجلال حضور ایک رسول مدشر رحمت عالم صدقے نال خیر و برکت عطا فرما رزق حلال کی وسعت عطا فرما میرے کریم آقا رسول کی صدقہ زمین و آسمان تمام آفات بلیات و محفوظ و معمول فرما کہ اپنی رحمت نازل فرما اس مولا تعالیٰ محفل برکہ نو شرف قبولیت عطا فرما اے میرے کریم پروردگار جڑے بیمار نے انہوں نے صحت و تندرستی عطا فرما جڑے بے اولاد نے انہوں نے نیک و صالح اولاد عطا فرما مولا تعالیٰ خصوص بالخصوص یہ نواز سے کیا گیا انہوں نے بھی میرے کریم آقا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرما مولا تعالیٰ جڑے بے روزگار نے انہوں حلال ذریعہ معاش عطا فرما جڑے مصیبت زدہ نے انہوں نے مصائب علامت و نجات عطا فرما جڑے مشکلات میں گرے ہوئے نے میرے نبی نے صدقہ مشکل کشائی فرما مولا تعالیٰ اس کاروں تے اس بستی تے اس ملک تے پورے عالم اسلام تے اپنی رحمت نازل فرما سب ایمان والا دی جان و مال عزت و آبرو دی حفاظت فرما سب ایمان والا نو تقریب کارن دی مکروہ سالسات و محفوظ و معمول فرما اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم بحرمة حبيبك الرؤوف الرحيم صلى الله تعالى على رسول النبي الأمي الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين